السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسٹوری ہے ایک بیمار شوہر کے بیوی اور بچوں کی۔ اگر آپ اس کو دھیان سے سنیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ اپنا چہرہ بھی دیکھیں گے۔ ایسے تکلیف دینے والے واقعات اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں۔ عید کی چھٹیوں میں گھر آیا ہوا ہوں۔ آج صبح سے ہی یہاں بارش ہو رہی ہے۔ ایک خاتون اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر دروازے مدد مانگ رہی تھی۔ میں راستے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ عموماً مانگنے والے ہر گلی محلوں میں دکھ ہی جاتے ہیں، مگر بارش کے موسم میں ایک عورت اپنے 3 بچوں کو لے کر کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے جا رہی ہے۔ تو میں نے ان کے ایک بچے کو اپنی پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ سارے لوگ مدد مانگ رہے ہو، آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں؟ بچے نے جواب دیا، مزدوری کرتے ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس لیے ہم لوگ دروازے مدد مانگ رہے ہیں۔ میں نے ساری تفصیل ان سے لے لی، کیونکہ انہیں مدد کی ضرورت تو ہے ہی، اس لیے اب ان کے گاؤں کے کسی بندے سے ویریفیکیشن کے بعد ہی کچھ مدد کی کوشش کریں گے۔ مگر جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ان 3 بچوں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ ایسا بھی تھا جو گٹکھا، ایک پرکار کی تمباکو کھا رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بے حد تکلیف ہوئی اور حیرت بھی ہوئی، مگر کیا کر سکتا تھا، اور میں اپنے راستے آگے بڑھ گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ غریب بھی ہیں، ان کے باپ زیر علاج ہیں اور ان بچوں کا علم سے دور دور تک واسطہ نہیں، آخر ان کی کیا مدد کی جائے۔ میں چاہتا تو انہیں تعلیم اور تربیت کی بات بتا سکتا تھا، مگر آپ خود سوچو، جن بچوں کے تن پر کپڑے نہ ہوں، پیروں میں چپل نہ ہو، کھانے کو کھانا نہ ہو، انہیں کیا تعلیم کی بات بتائی جائے؟ آخر جب تک بندے کی بیسک ضروریات پوری نہیں ہوں گی، انہیں کیا علم کی بات بتائی جائے گی؟ کیا وہ علم حاصل کر پائیں گے؟ قوم میں موجود ایسے ہزاروں گھرانوں میں ہر طریقے سے غریبی ہے، علم، مال اور روٹی سب چیز کی ضرورت ہے۔ کتنے کام کی ضرورت ہے اپنی قوم کو علم سے آشنا کرنے کے لیے، کس قدر محنت کی ضرورت ہے اپنی قوم کو اخلاقی اور معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے، کس قدر اچھے لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، صرف میرے بولنے سے میری قوم کے حال صحیح نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے بولنے سے کہیں زیادہ بہت دور امت مسلمہ کے وہ الجھے ہوئے مسائل ہیں جن میں غریب پس رہا ہے۔ ہر طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل علم طبقے سے گزارش ہے کہ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کی مدد کے ساتھ ساتھ ان کی علمی اور اخلاقی تربیت کا بھی انتظام کریں۔ زیادہ نہیں، کم سے کم ایک انسان بھی ایک بستی میں حقیقی معنوں میں ذمہ داری لینے والا پیدا ہو جائے تو اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ اس گاؤں کے غریب بھی تعلیم اور تربیت سے آشنا ہو سکیں گے۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا، تب تک وہ خاتون ہماری بتی سے مانگ کر واپس جا رہی تھی، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ان کو بلایا اور معلومات حاصل کی۔ اس اسپتال کے بارے میں پوچھا جہاں ان کے شوہر کا علاج چل رہا ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا، دکھ تکلیف سب کی زندگی میں آتے ہیں، مگر یہ بچے تمباکو کیوں کھاتے ہیں؟ انہوں نے ڈانٹا، بولی یہ بچے مانتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا، انہیں پیسے کون دیتا ہے؟ تو بولی کہ میں جھوٹ کیوں بولوں، میں ہی دیتی ہوں۔ یہ بچے چیز کے لیے پیسے مانگتے ہیں اور تمباکو خرید کر لاتے ہیں اور تمباکو کھا لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، بھیا کیا کروں، بارش میں شوہر کے خاطر گاؤں مانگ رہی ہوں، ان بچوں کو سنبھالوں، یہ شوہر کو دیکھوں۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اگر قوم کا خوشحال طبقہ اپنے آس پاس کام کرنا شروع کرے گا، اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنے علم کی بھی زکات نکالے گا، تو اللہ عز و جل کی توفیق سے ہمارا حال ضرور بدلے گا۔ ورنہ ہم پڑھے لکھے اور پیسے والے ہو کر بھی کیا کر پائیں گے جب اوور آل قوم کا حال ہی بدحال ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ پڑھے لکھے اور سمجھدار طبقے نے اپنے علم اور مال سے قوم کو جو فائدہ پہنچانا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچایا۔ بحیثیت امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے کاندھوں پر جو ذمہ داری تھی اسے ادا کرنے میں ہم قاصر ہی رہے ہیں، خواہ ہم خود کو کتنا ہی بڑا پروفیشنل یا شیخ الاسلام سمجھتے ہوں۔ اللہ عز و جل امت مسلمہ کی غیبی مدد فرمائے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین مبارک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں کی کچھ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ